إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 29ویں پارے کا خلاصہ اور اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 29ویں پارے کے آغاز میں سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تب تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ تلاوت نہ فرما لیتے، اور فرمایا یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بندے کے لیے یشفیان ہوں گی، اس کی سفارشی ہوں گی۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ ملک یہ عذاب قبر سے بندے کو محفوظ رکھے گی، تو اس سورت کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سورت میں آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ذات ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، اختیارات ہیں، ملک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ لگائے کون تم میں سے نیک عمل کرتا ہے۔ موت کا پہلے ذکر فرمایا، زندگی کا بعد میں، تو موت بھی برحق ہے جیسے زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ موت اور زندگی کیوں پیدا کیا، ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، پتہ لگائے کون نیک عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نیک اعمال احسن عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ میں نے 7 آسمان بنائے اور تہ بتہ بنائے، اور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ اور واپس کرو، تمہاری نظر تھک جائے گی لیکن آسمان میں کوئی آپ کو شگاف نظر نہیں آئے گا، کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص محسوس آپ کو نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی اور اس کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جب کافر لائے جائیں گے تو وہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم نے سنا ہوتا، ہم نے جانا ہوتا تو ہم ضرور اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ وہاں بہانے نہیں چلیں گے، وہاں بہانہ تو یہ بنائیں گے نا ہم نے سنا ہی نہیں اچھی طرح، حالانکہ رب کا قرآن تو موجود تھا، وہ خود اس کو پڑھ سکتے تھے، اس کو جان سکتے تھے، سن سکتے تھے، کسی سے جا کے طلب تو کر سکتے تھے نا، طلب ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو اس لیے جو ہے ان کے لیے اصحاب السعیر وہ جہنمی ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے اوپر پروں کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں اور ٹھہر بھی جاتے ہیں، بعض اوقات اڑتا اڑتا اپنی طرح سے ٹھہر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کون سی چیز ہے جو وہاں پر روکے ہوئے ہوتی ہے، انسان کوشش کر لے انسان تو نہیں اڑ پاتا، ٹھیک ہے نا۔ پرندہ اڑ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، وہاں ٹھہرا بھی ہوا ہے، آسمان کے اوپر وہ ایسے جا رہا ہوتا ہے جیسے ہم زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، تو انہیں فرما دیجئے انما انا، آپ فرما دیجئے کہ قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انما انا نذیر مبین، میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، تمہیں سمجھانے والا ہوں۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی تم سے لے لے تو کون ہے جو دوبارہ پانی تمہیں زمین سے نکال کے پلا دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ زمین جو ہمیں جو نظر آتی ہے بنجر اور پہاڑ اور چٹیل میدان نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زمین سے ہمیں صاف ستھرا پانی نتھرا ہوا پلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم کی پہلی آیت میں قلم کا لفظ ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم سے مراد لکھنے والی چیز، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ
آسمان کے اوپر عرش کے قریب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو ہے نا جو قلم ہے جس سے تقدیر لکھی جاتی وہ ہے۔ تو کافر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ایک بہت ہی سمجھدار انسان ہے، آپ بالکل مجنون نہیں ہیں، آپ نے اس کی فکر ہی نہیں کرنی۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو بڑا اچھا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، ان باتوں پر آپ صبر کیجیے، آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کے عظیم بخشا ہے، یعنی بہترین آپ کو اخلاق جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کافروں کی باتوں پر صبر کیجیے، انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ایک باغ والے تھے، یمن کے قریب وہ باغ تھا، تو وہ باغ ابھی بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں دنیا کے اندر۔ باغ تھا بہت بڑا سارا اور اس کے اوپر پھل فروٹ بہت اچھا ہوتا تھا۔ تو جب پھل پک چکا تھا نا تو سب بھائیوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ اگر ہم گئے نا صبح جا کے دن کے وقت وہاں سے پھل اتارا تو مانگنے والے آ جائیں گے، ادھر سے فقیر آ جائیں گے، مسکین آ جائیں گے، کہیں گے ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو، تو ہم کس کو دیتے پھریں گے، اس طرح تو سارا ضائع کر دیں گے۔ تو بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے، یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کا جو باغ تھا نا وہ جب بھی پھل اتارتا تو اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، ایک گھر میں لاتا تھا اور ایک آگے یعنی کہ مزید اگلے یعنی کہ فصل کے لیے اس کو تیار یعنی کہ اخراجات کے لیے رکھ لیتا تھا۔ تو یہ جو بچے جوان ہوئے باپ بہت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ یہ ابو تو بیوقوف تھا، ایسے اتنا سارا جو ہے نا وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، ہمیں تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں راتوں رات ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے سارا اتار لیتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے جو نا لے کے گھر میں آ جاتے ہیں سارا، ٹھیک ہے نا، کچھ ہم کیا کہ نہ فقیروں کو پتہ چلے گا نہ کوئی مانگنے آئے گا ہم سے۔ تو اب جو ہوا یہ کہ وہ رات کے وقت چل پڑے، جب صبح کے قریب یعنی کہ آدھی رات کے وقت وہ وہاں پہنچے نا، کہنے لگے یار نظر نہیں آ رہا باپ، پتہ نہیں ہم رستہ بھول گئے ہیں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، وہ صبح پہنچے کہنے لگے ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، شاید ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، کہنے لگے نہیں ہم تو محروم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بڑا جو ان کا تھا نا سمجھدار کا لگا میں نے تم سے کہتا تھا اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی راہ خرچ کیا کرو، تم نے یہ کیا کیا۔ وہ دیکھا سارے کا سارا باغ اجڑ چکا ہے، اس کے اندر کوئی راتوں رات اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آگ آئی ساری جلا کے اس کو راکھ کر گئی، ختم، کچھ بھی نہیں، سارے موٹی صرف، ٹھیک ہے نا، درخت ختم، موٹ کھڑے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آثار ہیں اور چھوٹے چھوٹے وہی اسی طرح سے وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ اسی طرح سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور کنجوسی کرنے سے مال ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سورۃ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ صبر کیجئے اور صاحب حوت کی طرح نہ ہو جانا، یعنی جو مچھلی والے تھے سیدنا یونس علیہ السلام کہ وہ یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی جلدی نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، صبر کرنا۔ وہ یعنی کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے وہ چلے گئے تھے نا، اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حوالے سے، ویسے جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو یونس بن متی سے جو ہے وہ افضل نہ سمجھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، وہ تو کیا ہی شان ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے، مچھلی کے پیٹ میں جانا، انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا، وہ ان کا معجزہ ہے ایک طرح سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں فرماتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوم سمود اور عاد کی تباہی کا بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، جو واقع ہو جائے گی۔ تو والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ واقعی مجھے تو امید تھی کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ جنت عالیہ کے اندر ہوں گے اور
فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو عمل تو نے کیے دنیا کے اندر اب یہاں پر کھاؤ پیو عیش کرو۔ اور جو لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے تو کہیں کاش موت ہی ختم، موت سے ہم ختم ہوتے دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتے، کاش یہ نامہ اعمال ہمیں نہ ملتا، ٹھیک ہے نا، تو میرا مال میرے کام ہی نہیں آیا، میری سلطنت میرے کام ہی نہیں آئی، میری حکومت، میرا سب کچھ میرے کوئی کام نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، سب کچھ تباہ ہو گیا، آج میں جو ہے وہ اس طرح عذاب کے اندر جھیل رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلوا، اس کو پکڑ لو، ثم الجحیم صلوا، اس کو جہنم کے اندر جھونکو اور اس کو 70 گز لمبی جو ہے وہ زنجیر کے اندر جکڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ کس لیے عذاب ہے اس کو؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ رب العالمین جو عظیم ذات ہے اس پر اچھی طرح سے ایمان نہیں لاتا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، فلیس له اليوم هاهنا حمیم، آج اس کا کوئی مددگار کوئی دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، آج غسلین کا کھانا لا یاکلہ الا الخاطئون، صرف خطا کار لوگ کھائیں گے۔ پھر آگے سورہ معارج ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 4 کے اندر آتا ہے تعرج الملائکہ، 3 نمبر آیت میں، من اللہ ذی المعارج، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو معارج کہا جاتا ہے، اس صورت کو، اس کے اندر لفظ ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی ناشکرا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جلد ہی جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب کوئی چیز اسے نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی آگے صفات بیان ہوئی، وہ کون کون سے؟ الا المصلین، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں محروموں پر اور سائلوں پر، اور وہ جو ہے قیامت کا یقین رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ امانت اور عہد کا پاس کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ شہادت کے یعنی کہ سچی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی لوگ اولئک فی جنات مکرمون، یہی جو ہے وہ جنت کے اندر مہمانی میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ پھر آگے سورہ نوح ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم ایک اللہ کی بات کرو، اس سے ڈر جاؤ اور میرا کہا مان لو، میری پیروی کر لو، اور لیکن قوم نہیں مانی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، ہر وقت تیرے دین کی دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا، یہ تو سن کے جو ہے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اپنے کپڑے لپیٹ کے اور چل پڑتے تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھایا لیکن نہیں سمجھے، تو پھر ان پر عذاب آیا۔ ان کے اندر عذاب کیا آیا تھا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا ڈبو دیا، کسی کافر کا ایک گھر نہ بچا، سب کو جو پانی کے اندر ڈبو کے مار دیا تھا۔ تو ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تم جو ہے اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، ود، سوا، یعوث، یعوق، نسر کو نہ چھوڑنا۔ یہ 5 بزرگوں کے نام تھے، یہ جن کے بتوں کے نام ہیں، یہ 5 حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے یا حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے یا ان کے بیٹے تھے، 5 بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے آؤ اس طرح سے عبادت کرو، انہوں نے عبادت خانے بنائے ہوئے تھے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ ان کی تصویریں بنا کے مجسمے بنا کے رکھ لو، تو یادگیری کے لیے انہوں نے یادگیری کے لیے رکھے، تو اس سے اگلی نسل آئی نا، تو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، تم ان کی کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، ان سے مانگو یہ اللہ سے لے کے دیں گے، تو وہ عقیدہ ان کا بن گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، 950 سال انہوں نے دعوت دی، ان کو سمجھایا اچھے انداز میں، نہیں سمجھے، آخر ان کے لیے جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافر کسی کافر کا گھر نہ دنیا میں چھوڑنا، تو سارے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ فرما دیا۔ اس کے بعد آگے سورہ جن ہے، سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں نے جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنوں کا قافلہ گزرا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، تو انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب یعنی کہ قرآن سنا ہے، تو پھر جو ہے وہ
آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، دعوت دی، ان کو سمجھایا، سارے دینی احکام بتائے. اور پھر وہ اس وقت بھی دنیا کے اندر جن موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جنوں کے اندر ہر طرح کے ہیں، من القاسطون منا دون ذالک، یعنی کہ کچھ جو ہے وہ صالحین نیک ہیں جن، اور کچھ جو ہے وہ کافر جن ہیں. ہر طرح کے جن جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں ہے نا کچھ نیک ہیں کچھ یعنی کہ ظالم ہے، اسی طرح جو ہے وہ جنوں کے اندر بھی کچھ نیک ہیں کچھ ظالم ہیں. تو جو ظاہری بات ہے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بات کے لیے پیدا کیا. جیسے کل بات ہوئی تھی نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کو بھی انسانوں کو بھی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو اس کے بعد آگے ہے سورہ مزمل ہے. مزمل کہتے ہیں کمبل اوڑھنے والے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے، یہ شروع کی صورتیں ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت کا آغاز فرما رہے تھے. سورہ مدثر میں بھی اور سورہ مزمل میں بھی یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کا بیان ہے. تو ایک بات جو ہے ایک نقطہ سے سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فی جنات یتساءلون، وہ پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تم کس لیے جہنم میں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور وہ کہیں گے ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے. وکنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو مانتے نہیں تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے. اور حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہماری موت آ گئی، اسی حالت میں تھے ہم. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کام نہیں آئی. اچھا اصل میں آپ دیکھیں نا، باہر نکلے لوگوں سے پوچھیں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، کوئی نہیں ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، ٹھیک ہے نا، سفارش ان کی کام آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کسی کی سفارش کام ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، نہ نبی کی نہ ولی کی نہ کسی بزرگ کی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی جو نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا. اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا. تو آگے جو ہے وہ سورہ قیامہ ہے، اس کے اندر قیامت کے حوالے سے ذکر ہے. اور اس کے بعد سورہ دہر ہے. سورہ دہر بھی ہے، اس کا نام سورہ انسان بھی ہے. اس کی پہلی آیت کے اندر انسان اور دہر کا لفظ موجود ہے. دہر کا مطلب ہے زمانہ. اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد آخری سورت جو ہے وہ اس پارے کی سورہ مرسلات ہے. تو اس میں صورتیں زیادہ، اس لیے تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا. تو سورہ مرسلات ہے. مرسلات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور بار بار تکرار سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. جو جھٹلاتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو نہیں مانتے، ان کے لیے اس دن خرابی ہے، یعنی ان کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کی وادی کو بھی کہتے ہیں اور تباہ و بربادی کو بھی کہتے ہیں. تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال و عیون، جو متقین ہوں گے وہ باغوں اور چشموں کے اندر ہوں گے. اور جو کافر ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے. رکوع سے مراد یہاں کیا ہے؟ نماز، یعنی انہیں نماز کے لیے کہا جاتا ہے نماز نہیں پڑھنے آتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایسے جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخری آیت ہے اس سورت کی اور پارے کی کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب وہ اس حدیث کے بعد اور کس پر ایمان لائیں گے؟ یہاں اس آیت میں حدیث کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن پاک کو. قرآن کا نام بھی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام بھی حدیث ہے. اور جو اس کو ماننے والے ہیں قرآن و حدیث کو، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.